کار کا عظیم اور کریم خالق تمام حضرات کو مجلس اعلیٰ میں حاضری کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ جہاں جہاں جس مقام پہ بھی امام حسین کے زداری میں مشغول ہے، خطبہ علماء و ذاکرین ماتمی حضرات مولا بانیان سمیت سب کو تحفظ عطا فرمائے۔ مالک آپ کی جائز اور شرعی حاجات کو قبول و منظور فرمائے۔ انجمن کے جتنے اراکین ہیں مولا سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جعفر نقوی صاحب، دیگر دوست احباب، بالخصوص آپ کے علاقے کی شان پہچان عزت مان میرے واجب الاحترام حقیقی بھائی مرزا ندیم عباس صاحب، مولا ان کی خواہشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور علی بخاری صاحب کی والدہ کو مولا صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ خالق کائنات ہمارے وہ گناہ معاف فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجت دورہ کی زیارت سے محروم۔ خالق کائنات مالک کائنات کا جلد ظہور فرمائے۔ زوار کاظمی صاحب کو مولا صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اگر کسی کا نام ذہن زبان پہ نہ بھی ہے تو دعا سب کے لیے ہوتی، کاظمی حاجات ہے۔ جتنی غرض علی بادشاہ سے ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھیے سارے۔ عزیزان گرامی قادر، موالیان حیدر کرار، ماتم دران سلطان ننوا اور حسین بادشاہ کے عزت دار مہمانان گرامی، سن 1444 ہجری اور یکم محرم اس سال بھی ہر سال کی طرح مدرسہ حسین کی صورت میں جھوٹ کے سمندر میں سچائی کا جزیرہ کھل گیا ہے، اور وہ لوگ جو جناب اور کے مقدر کے صدقے میں اپنی تقدیر جگانا چاہتے اور شمع حسینیت کے پروانے جو حق کی پہچان کے لیے، حق کی معرفت کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ہر جگہ پر ہر بارگاہ میں علماء، خطبہ، واعظین و ذاکرین مختلف عنوانات پر ان سے خطاب فرما رہے ہیں، اور اس سال بھی آپ کی ہمیشہ کی طرح بخشی ہوئی حوصلہ افزائی اور دعاؤں کے صدقے میں مجھ طالب علم کو پھر ایک دفعہ اب تمام موالیان کی سماعتوں کی قدم بوسی کا شرف حاصل کرنے کا موقع آتا ہو، اور یہ سعادت ہے میرے لیے آپ جیسے سخنور، سمجھدار اور صاحب فکر ضمیر حضرات مجھ جیسے طالب علم کی حوصلہ افزائی کرتے، تو ان 10 دنوں میں بھی آپ کے چہروں کی زیارت ہوتی رہے گی، اور ان 10 دنوں کے لیے جس موضوع کو عنوان گفتگو قرار دیا جا رہا ہے وہ عزت انسان بوجہ معرفت امام ہے۔ ہم زمانے کو یہ ممبر سجا کر اللہ کے پاک قرآن سے پہلے انسان کی جو اس نے عزت بنائی ہے وہ بتانا چاہتا، اور اس کے ساتھ جو اس نے لازمی جو قرار دیا ہے وہ امام کی معرفت۔ تو آج کی گفتگو آپ تمام حضرات کی سماعتوں کی نظر ہدیہ سماعت ہے، اور یقیناً آپ کی سماعتوں پہ مجھے بھروسہ ہے، اور اگر 2-4 منٹ کی تمہید آج میں گفتگو کی رکھوں جس پہ میں نے 10 دن کے لیے اپنی گفتگو کی عمارت کھڑی کرنی ہے،
تو آپ میرا یقیناً ساتھ دیں گے. اس کے لیے سورہ بنی اسرائیل جو 17واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اس کی 70 نمبر آیت مسلسل 2 آیات ہیں تلاوت کی ہے. پہلی آیت میں اللہ نے انسان کو اس کی عزت بتائی ہے کہ انسان کی عزت کیا ہے، اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو بے پناہ عزت عطا فرمائی. اور اس سے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے اسے پانی پہ سوار کیا، ہم نے اسے خشکی پہ سوار کیا، ہم نے اسے طیب رزق دیا، ہم نے اسے تمام مخلوقات میں اشرف بنایا. یعنی اللہ نے اتنی عزتیں، اتنی نعمتیں، اتنی سہولتیں دی ہیں کہ جن کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. اس لیے کہ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں شامل مخلوقات نہیں رکھا، اشرف المخلوقات رکھا ہے. توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ بس یہی بھروسہ مجھے تھا اور آپ نے بھروسہ جیتا ہے. میں انشاءاللہ گفتگو کو آسان جتنا ہو سکتا ہے وہ کر دیتا ہوں تاکہ آنے والے دنوں میں گفتگو اور آسان ہوتی رہے. اللہ نے انسان کو جو عزت دی ہے، جو اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اس میں اللہ نے انسان کو اس بات کی طرف اہمیت دلائی ہے، اس بات کی طرف انسان کا دھیان دلایا ہے کہ یہ جو نعمتیں اسے عطا ہوئی ہیں کہ اللہ نے اسے کتنی سہولتیں عطا کی ہیں، اللہ نے انسان کو کتنا با اختیار بنایا ہے، اللہ نے انسان کو کتنا با کمال بنایا ہے، اللہ نے انسان کو کتنا با عزت بنایا ہے. جہاں تک بھی انسان کی عزت ہے اللہ نے وہ بیان کی ہے کہ اللہ نے انسان کو بڑا با اختیار بنایا. لیکن جب پہلی آیات میں اللہ نے انسان کی اتنی عزتیں، انسان کی اتنی نعمتوں کا تذکرہ کیا، اتنی سہولتوں کا تذکرہ کیا ہے، وہاں فوراً اگلی آیت میں اللہ نے انسان کی اتنی عزتوں کے باوجود انسان کو اس بات کا احساس دلوایا کہ جب انسان محشر کے میدان میں قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو وہ اپنی زمین جائیداد کے ساتھ پیش نہیں ہوگا، وہ اپنی دولت کے ساتھ پیش نہیں ہوگا، وہ اپنے مرتبوں کے ساتھ پیش نہیں ہوگا. اللہ نے اگلی ہی آیت میں ارشاد فرمایا یوم نادو کل اناس بامامہم، ہم محشر والے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. آل محمد سلامت رکھے، فیصل آباد زندہ باد شاباش. یعنی محشر والے دن آپ کو اپنی جائیدادوں کے ساتھ نہیں جانا، کوئی کتنا بھی رتبے میں کیوں نہ بڑا ہو، اسے جانا پڑے گا اپنے امام کے ساتھ. اور یہ بڑی واضح بات ہے کہ اللہ نے بتا دیا جیسا امام ہوگا، شاباش، بات تو پہنچ گئی نا، ویسا انجام ہوگا. اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ امام کیسا ہو تو انجام کیسا ہوتا ہے، تو اللہ نے بھی قرآن میں جو واقعات رکھے ہیں وہ قرآن کا سائز بڑا کرنے کے لیے نہیں رکھے. اللہ نے ایک دریا عبور کروایا تھا جو پہنچ گیا ہے. اللہ نے ایک دریا عبور ایسا کروایا تھا کہ دو امام تھے اور دونوں کا انجام بھی بتایا تھا. ایک فرعون تھا، ایک موسیٰ تھا. اچھا، دونوں نے دریا عبور کیا. موسیٰ کے پیچھے سارے اچھے نہیں تھے، چونکہ موسیٰ کے پیچھے تھے. کوئی تو جا کے میرے ساتھ، فرعون کے پیچھے سارے برے نہیں تھے، چونکہ فرعون کے پیچھے تھے. اب جیسے ہی دریا آیا، اب یہ تو سب کو پتا ہے، کچھ بندے مجھ سے اکثر کہتے ہیں کہ آپ یہ نبیوں کے قصے سناتے رہتے ہیں، تو یہ اللہ نے قرآن میں رکھے، اسی لیے رکھے کہ ان سے ان نبیوں کا قصہ سناؤ تاکہ عظمت امام سمجھ میں آئے. قرآن آیا ہی ان کی گواہی کے لیے ہے. ابھی تو بات میں نے کھولی ہی نہیں اور پریشان ہو گئے ہیں، لیکن میری اپنی بات کی دلیل کے لیے واقعہ رکھ رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ امام کی بات ہوئی تھی، کیسے انجام دیا تھا. جب موسیٰ نکلے ہیں قبائل کو لے کر، اب یہ بڑی غور طلب بات ہے، یہ
ترتیب اللہ نے قرآن میں رکھی ہے، اس میں شیعہ نے حیدر کرار کا تو قصور کوئی نہیں۔ اب جیسے ہم باریک بینی سے قرآن میں سے عزت مصطفیٰ نکال لیتے ہیں، عظمت اہل بیت نکال لیتے ہیں، کوئی نہ نکال سکے تو اس میں شیعوں کا تو قصور کوئی نہیں۔ 12 قبیلے تھے، نہیں پہنچے میرے ساتھ، یہی اٹک جائیں گے تو آگے کیسے چلوں گا؟ جو موسیٰ کے پیچھے تھے 18 لاکھ تعداد بتائی جا رہی، جو موسیٰ کے پیچھے، حضرت موسیٰ کے پیچھے نکلے، فرعون سے بچا کے موسیٰ لے کے چلا، آگے موسیٰ پیچھے 12 قبیلے، فرعون کو پتا چلا تو وہ بھی پیچھے چلا، اپنا لشکر لے کے ان قبیلوں کو مارنے کے لیے۔ اب اللہ نے جو فیصلہ کروایا ہے، آگے دریا آ گیا، دریائے نیل۔ اب جو قبیلے رکے تو وہ لمحہ بڑا لطف والا۔ اب میں تو یہی کہہ سکتا ہوں، قبیلے والے سن لیں گے تو کہیں کہ ہماری جان پہ بنی ہے، تمہیں لطف آ رہا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ؟ آگے دریا کی موجیں، پیچھے فرعون کی فوجیں، درمیان میں ایک موسیٰ، 12 قبیلے۔ انہوں نے کہا اب کیا کریں، وہ مارے گا، آگے گئے تو ڈوبیں گے۔ حجت خدا نے کہا لے آیا ہوئی نے، دریا عبور کروانا ہے، کیا کروں؟ کہا جو عصا دیا ہے، یہ جو حضرت موسیٰ کا عصا ہے، اس عصا کا بھی بڑا لطف ہے کہ حضرت موسیٰ کے پاس وہ عصا تھا اور اللہ پوچھ رہا ہے کہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور موسیٰ نے درخت سے نہیں توڑا۔ میں نے اسے ابھی دیکھنا ہے علی والے کتنے کو مچلتے، موسیٰ نے درخت سے نہیں توڑا، اللہ نے دیا تھا، معجزہ دیا، اور کہا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یعنی عصا عطا کیا، معجزہ دیا، اور پوچھ رہے تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اشتہار جو لگے ہوئے ہیں، 1 مہینہ ہو گیا، فراز القادمی 10:30 بجے دھوبی گان مرکز میں پڑھیں گے، اور میں یہاں پہ اعوذ باللہ کروں اور میرا ندیم عباس سے پوچھیں قبلہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ پریشان ہیں تو رہیے، میں کیا کروں؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ بھائی جس کام کے لیے بلایا ہے، عصا اللہ نے دیا، اور پوچھے تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور موسیٰ بھی نہیں کہہ رہے وہ عصا جو تو نے دیا تو پوچھ کیوں رہا ہے؟ موسیٰ نے کہا میرا عصا، میں تھکتا ہوں تو اس سے ٹیک لیتا ہوں، میری بکریوں کو بھوک لگتی ہے تو میں اس سے رزق اکٹھا کر کے دیتا ہوں۔ یا اللہ عصا دیا بھی تو نے، موسیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو پوچھ رہا ہے کیا ہے؟ وہ بھی نہیں کہتا تیرا دیا ہوا عصا ہے، وہ کہتا ہے میرا عصا۔ آگے سے وہ عصا کے فضائل بتا رہا ہے کہ میں تھکتا ہوں تو ٹیک لیتا ہوں، بکریوں کو بھوک لگتی ہے تو ان کے لیے رزق اکٹھا کرتا ہوں، تو پوچھ رہا ہے کیا ہے؟ موسیٰ عصا کی فضیلتیں بتا رہا ہے۔ یہ سمجھ کسی کو بھی نہ آتی کہ یہ کیا چکر ہے، اللہ پوچھ رہا ہے، موسیٰ فضیلتیں بتا رہا ہے، یہ پوچھ کیوں رہا ہے، وہ فضائل کیوں بتا رہا ہے؟ یہ اس وقت سمجھ آئی جب میں نجف اشرف گیا، وہاں پہ میں نے زیارت امیر المومنین کھولی اور وہاں پہ ایک جملہ پڑھا، اس میں لکھا تھا السلام علیکہ یا عصا اللہ۔ کوئی بیٹھا یار میرے ساتھ علی وا، جس بندے کو بات سمجھ آ گئی، اے اللہ کے عصا آپ پہ میرا سلام۔ بھائی موسیٰ کے ہاتھ میں عصا ہے اور وہ اس کی فضیلتیں پڑھ رہا ہے، وہ موسیٰ کا عصا، اس کا مطلب ہے کہ علی اللہ کا عصا ہے۔ تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیوں کہہ رہے علی مالک؟ موسیٰ تو کہتا ہے میں تھکتا ہوں تو ٹیک لیتا ہوں، تیرا تو پتہ نہیں کوئی نہیں، تجھے تھکاوٹ نہیں ہوتی، علی کو عصا کیوں کہہ رہا ہے؟ عجب نہیں، اللہ کی آوازیں جاہلوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، میرا پتہ نہیں نہ مجھے تھکن ہوتی ہے، لیکن علی کو عصا کہہ کے بتا رہا ہوں، میری خدائی جس آسرے پہ کھڑی اس ٹیک کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ جیو علی والوں، آل محمد سلامت رکھے، سلامت و آباد و شاد رکھے۔
हैदरी। ये क्या होता है कि 5 नारे 5 तली 1.25 लाख नारा हैदरी। ये 1.25 लाख वाला चक्कर मैंने कहा चौक में 1.25 लाख कह के बताते हैं, बात हुजरे की नहीं खुले मैदान की हो। शाबाश, जिस बंदे को बात समझ में आ रही, आले मोहम्मद सलामत रखे। ये शौक नहीं, इसे धोबी घाट चौक समझ के नहीं, गदीर का चौक समझ के बैठो। यहां बैठने का कोई मकसद है। आले मोहम्मद आबाद और शाद रखे। अच्छा, पहली बात तो सबने सुनी, बात दूसरी लुत्फ वाली है। मूसा ने कहते और दूसरी क्या फजीलत पड़ी, मेरी बकरियों को भूख लगती है, मैं अपने आसा के जरिए रिस्क इकट्ठा करता हूं, इन्हें देता हूं अपने आसा के जरिए। बकरियां मूसा की जिम्मेदारी, वो अपने आसा से रिस्क देता है। कायनात अल्लाह की जिम्मेदारी। देखा गंदा समझ गया यार, इस बंदे को बात समझ में आ रही, तवज्जो नहीं फरमाई आपने। मूसा को आसा दिया है, वो मौजूदा है मूसा का। अब अल्लाह ने क्या कहा, मार पानी पर, पानी पे मार। मूसा ने मारा, दरिया में रास्ता बन गया। मैंने बादशाह की फजीलत से बात शुरू की है, आगे 10 दिन फिर वो जाने, उसका मौजा जाने। अल्लाह जाने फैसलाबाद में ये बात तुले ना तुले, उम्मीद तो मुझे है, इसलिए कि बात यहां जाया होने का अंदेशा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अली वाले बैठे हैं। मूसा ने आसा मारा, सारे शिया सुन्नी हजरात में सारे हुसैनी बैठे हुए हो। मुझे 3 साल हो गए, मैं आपके मिजाज से वाकिफ हूँ ना। मैं किसी के खिलाफ बात करता हूँ, ना अपना मजहब छोड़ता हूँ, ना किसी के मजहब को छेड़ता हूँ। ये तो अल्लाह का कुरान है, कुरान का कोई मजहब नहीं, वो तो कलाम अल्लाह है। ना वो शिया है, ना वो सुन्नी है, वो तो कुरान है। अब कोई बंदा इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि मूसा ने आसा मारा और दरिया में रास्ता नहीं बना। मूसा ने, कुरान कहता है आसा मारा और दरिया में रास्ता बन गया। फैसलाबाद वालों, उम्मत की समझ आज तक नहीं आई। दरिया में रास्ता बने तो मान जाते हैं, दीवार में दर बने तो मानने को तैयार नहीं। कोई बैठा है यार, जिस बंदे को बात समझ में आ, इमाम हुसैन को सलामत रखे। सारे बोलो